السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک نئی کہانی۔ سب بچیاں ہاتھ میں کاغذ قلم پکڑے جلدی جلدی کچھ لکھنے میں مصروف تھیں۔ استاذہ نے مسکراتے ہوئے دیوار گیر گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ طالبات کے پاس لکھنے کے لیے ابھی کچھ لمحات باقی تھے۔ شائستہ ایسی ہی استاذہ تھیں۔ طالبات کے لیے روزانہ نت نئی سرگرمیاں لے کر کمرہ جماعت میں آتیں اور بچیوں کو سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے نیا جوش و جذبہ دے جاتیں۔ آج بھی روایتی طریقے سے سبق پڑھانے کے بجائے انہوں نے بچیوں کو 3 منٹ میں زیادہ سے زیادہ پانی سے متعلق معلومات لکھنے کو کہا۔ ہر طالبہ استاذہ کی شاباش اور انعام کی مستحق بننے کے لیے پانی سے متعلق جاننے والی ہر بات اپنے مضمون میں شامل کر لینا چاہتی تھی کہ استاذہ کی آواز لکھنے کا وقت ختم کے ساتھ ہی ان سب کے قلم رک گئے۔ اب جس بچی کا نام میں لوں وہ اپنا مضمون پڑھ کر سنائے۔ استاذہ لکھوانے کے بعد بولنے کا گر بھی اپنی طالبات کو سکھانا چاہتی تھیں۔ جی نائلہ، کیا لکھا آپ نے؟ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ہر طرف سے پانی میں گھری ہوئی ہے۔ ہماری زمین پر زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ کرۂ ارض پر موجود ہر جاندار یعنی جانور، پودے اور انسان پانی کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے۔ پانی ہم سب کی ضرورت ہے۔ شاباش نائلہ، ماشاء اللہ، پانی کا بہت اچھا تعارف کروایا آپ نے۔ جی ملیحہ، آپ کی باری۔ پانی کا لفظ سنسکرت زبان سے ماخوذ ہے۔ اسے انگریزی میں واٹر، فارسی میں آب اور عربی میں ماء کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ملیحہ، شاباش۔ استاذہ شاباش دیتی جا رہی تھی اور بچیاں پانی سے متعلق اپنی معلومات کا اظہار جوش و خروش سے کرتی جا رہی تھیں۔ کرن اپنا کاغذ ہاتھ میں تھامے دل ہی دل میں دعائیں مانگتی اپنی باری کی منتظر تھی۔ جی کرن، آپ نے کیا لکھ رکھا ہے؟ استاذہ نے مسکراتے ہوئے کرن کو مخاطب کیا۔ دھڑکتے دل پر قابو پاتی کرن اپنا مضمون پڑھ کر سنانے لگی۔ سب خوبیاں اس تنہا اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے اس تمام کائنات کو ان گنت نعمتوں سے آراستہ کیا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بے مثال اور انمول نعمت ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے مطابق، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر پوری طرح قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کاملہ جس طریقہ کار پر آسمان سے پانی نازل فرما کر اسے زمین اور سمندر میں ہمارے لیے محفوظ فرماتی ہے، وہ یقیناً مقام حمد و ثنا اور مقام شکر ہے۔ سمندر پانی کا ایک عظیم الشان خزانہ ہے۔ دنیا بھر کا استعمال شدہ پانی مختلف آلودگیاں لیے ندیوں، نالوں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندر تک پہنچتا ہے۔ سمندر کا نمکین اور کھارا پانی ان آلودگیوں کو جذب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں ایسے نمکیات رکھے ہیں کہ روزانہ ان گنت تعداد میں سمندر میں مرنے والے جاندار اس پانی میں خرابی اور تغیر پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ کھارا پانی ہم پی نہیں سکتے، لیکن یہ پانی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پاکیزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور یعنی مچھلی حلال ہے۔
کرن اپنا مضمون پڑھ کر سنا چکی تھی۔ سب طالبات نے پرزور طریقے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ عزیز طالبات، اب استاذہ کی باری تھی۔ یہ تو آپ سب جانتی ہی ہیں کہ ہمارا وطن پاکستان لاتعداد قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ انہی وسائل میں سے ایک میٹھے پانی کی فراوانی بھی ہے۔ پاکستان کا شمار ان چند خوش قسمت ممالک میں ہوتا ہے جو وسیع آبی ذخائر کے مالک ہیں۔ سارا سال بہنے والے چشمے اور دریا، وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی جھیلیں، ڈیمز، بیراج اور خطے کا سب سے بڑا نہری نظام اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انڈس ریور سسٹم پاکستان کا تقریباً 65% حصہ سیراب کرتا ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ یہ دریا پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں کے لیے واحد لائف لائن ہے۔ عزیز طالبات، میٹھے پانی کی نعمت کے ساتھ ہی ساتھ سمندر اور سمندری حیات کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں جی رہے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ذائقے اور غذا کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کی مختلف مچھلیاں اور جھینگے وغیرہ پاکستان کی سمندری حدود میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان سے چند کلومیٹر دور مشرق میں بھارت اور مغرب میں واقع ریاستیں اس سے محروم ہیں۔ یہ خوش کن حقائق سن کر طالبات کے چہروں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ بچیوں کی خوشی دیکھ کر استاذہ نے مسکراتے ہوئے ان سے سوال کیا، اچھا اب آپ سب سوچ کر بتائیں کہ جب نعمت ملے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ؟ طالبات بتانے لگیں، نعمت ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، نعمت کی قدر کرتے ہیں، نعمت کو اچھے سے استعمال کرتے ہیں، نعمت کو ضائع نہیں کرتے۔ لیکن بچوں، پانی کے معاملے میں ہمارا رویہ بالکل برعکس ہے۔ ہم نہایت بے دردی سے اس نعمت کو ضائع کرتے ہیں۔ 2 گھونٹ پی کر سارا گلاس پانی بہا دینا، منہ، ہاتھ اور نہانے دھونے میں ضرورت سے کہیں زیادہ پانی کے استعمال کو نعمت کی قدردانی تو نہیں کہا جا سکتا نا؟ استاذہ نے بغور اپنی طالبات کا جائزہ لیا جو ان کی بات مکمل توجہ سے سن رہی تھیں۔ پیاری بچیوں، ہمارے ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اسراف سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، یہ کیا فضول خرچی کر رہے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ تم بہتے دریا کے کنارے کیوں نہ بیٹھے ہو۔ بچیوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آج صبح منہ ہاتھ دھوتے ہوئے کسی کے ذہن میں بھی تو یہ بات نہ تھی۔ مسئلہ صرف پانی کو ضائع کرنے کا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ استاذہ نے اپنی بات جاری رکھی، جی ہاں، آلودگی، پانی کی آلودگی، گندا پانی، ناقابل استعمال پانی۔ ہمارے دریا، جھیلیں اور سمندر آلودہ ہو رہے ہیں۔ آلودگی زیر زمین پانی تک بھی پہنچ چکی ہے۔ اس کی وجہ خطرناک کیمیائی عناصر کی پانی میں ملاوٹ ہے۔ اس کے اسباب میں فیکٹریوں کے فضلے اور نکاسی کے گندے پانی کی ملاوٹ شامل ہے۔ خطرناک کیمیکل اور پیٹرولیم مصنوعات سے لدے بحری جہازوں کے حادثات سمندری آلودگی میں اضافے کا باعث ہیں۔ جیسا کہ آپ سب نے بھی اپنے اپنے مضامین میں بتایا کہ زندگی کا تصور پانی کے بغیر محال ہے، تو میری عزیز طالبات، اسے آلودگی سے بچانا انتہائی ضروری ہے۔ آبی آلودگی زراعت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ بین الاقوامی ادارے یونیسیف کی ایک تحقیق کے مطابق پاکستانی ہسپتالوں میں 40% مریض آلودہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہیں۔ ایسے میں سمجھتی ہوں کہ امت مسلمہ کا ہر
امت مسلمہ کے ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ وہ پانی کی بوند بوند کی حفاظت کرے، کیونکہ اگر دنیائے عالم زندگی کے لیے پانی چاہتی ہے تو ہمیں صرف زندگی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر پاکیزہ زندگی کے لیے پانی درکار ہے۔ ہم اس کائنات کی وہ واحد قوم ہیں جنہیں پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام بطور خاص کرنا ہے، اور پاکیزگی اور طہارت پانی ہی سے حاصل ہوتی ہے کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ نماز کے لیے ہمیں وضو پانی ہی سے کرنا ہے، طہارت و پاکیزگی ہمیں پانی ہی سے حاصل کرنی ہے۔ میری عزیز طالبات، آج آپ سب عزم کریں کہ ہم پانی کو ضائع نہ ہونے دیں گے اور مل کر اس نعمت خداوندی کی قدر کریں گے۔ استاذہ نے امید بھری نگاہوں سے اپنی طالبات کو دیکھا۔ جی ہاں، میں گھر اور اسکول میں پانی کا استعمال احتیاط سے کروں گی۔ نائلہ نے سب سے پہلے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ میں دان صاف کرتے ہوئے پانی کا نل بند رکھوں گی۔ میں نہاتے ہوئے پانی کا استعمال کفایت سے کروں گی۔ ہمارے گھر میں ایک نل خراب ہے جس میں سے مسلسل قطرہ قطرہ پانی بہہ کر ضائع ہوتا ہے۔ میں ابا جان سے کہہ کر وہ نل ٹھیک کرواؤں گی۔ میں امی کے ساتھ برتن دھلواتی ہوں اور انشاءاللہ اس دوران پانی کی کافی بچت کر سکتی ہوں۔ میں ابا جان کو گاڑی دھلوانے میں مدد دیتی ہوں۔ اب کی بار پانی کی پائپ کے بجائے بالٹی سے دھونے کی تجویز دے کر پانی کی بچت کروں گی انشاءاللہ۔ سب طالبات بہت پرعزم تھیں۔ اے اللہ، ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما کر ہماری نعمتوں کو محفوظ و مامون بنا۔ اے اللہ، ہمیں عطا کردہ نعمتوں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی شامل فرما دے۔ استاذہ نے دعا مانگی۔ آمین الہی آمین، سب بچیوں نے مل کر کہا۔